بہت سارے لوگ دکھی ہیں، تکلیف میں ہیں. مثلا کچھ لوگوں کو یہ ٹینشن بن جاتی ہے کہ میں نا خوبصورت لگنا چاہیے مجھے، تو بیچارے سارا دن آئینے کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، سب سے بہترین جوڑا پہنتے ہیں، سب سے اچھی خوشبو لگاتے ہیں، پھر بھی مطمئن نہیں ہوتے کہ میں پیارا لگ رہا ہوں، پھر بھی انہیں اطمینان. یعنی ذرا کو بندہ کہہ دینا کہ یہ کیا پہنا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے اسی وقت کپڑے بدلنے چلے جائیں. کیوں بھلا؟ ظاہر کو سوار ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ظاہر کو. لیکن جب انسان اس چنگل سے نکل جاتا ہے نا، اس چنگل سے نکل جاتا ہے، حضور نے ایک نور دیا لوگوں کو. عرب کے سردار بڑے بڑے قیمتی جبے کبے پہنتے تھے، پر ایک وقت وہ بھی آیا کہ لوگوں نے پابند لگے کپڑے پہن کر ممبروں پہ بیٹھ کے حکومت کی. وہ حکومت کرتے رہے اور لوگ ان کی حکومتوں میں سکون کرتے رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا انسان کو ٹھنڈا رہنے کا طریقہ بتایا. حضور نے اور اندر ہی اندر ایسی تبلیغ فرمائی. یار آپ دیکھیں، انسان جب ظلم کرتا ہے، ظالم بنتا ہے تو بن جاتا ہے، اور اگر وہ کوشش کرے تو اللہ اسے تقویٰ بھی عطا کر دیتا ہے. عرب کے لوگوں کا طریقہ تھا بیٹیاں دفن کرتے تھے. ہم یہ بات سن لیتے ہیں، کبھی اس پہ غور کریں. توجہ ہے میری بات پر؟ یہ تو دیکھیں ذرا غور کریں. تھوڑا بہت ظلم تو آج بھی ہوتا ہے، تھوڑا بہت ظلم تو بیٹیوں کو حصہ تو آج بھی نہیں دیتے سیٹھ لوگ، آج بھی نہیں دیتے. میں چونکہ اب ہمارا سامنا لبرل لوگوں سے پڑتا ہے، اب ایک پوری اسلام مخالف لابی ہے جو دنیا میں کام کر رہی ہے. مجھے ایک صاحب نے کہا کہ آپ دیکھیں اسلام، ہم کہتے ہیں عورتوں کے برابری کے حقوق ہونے چاہیے، تو اسلام نے عورت کو آدھا حصہ دیا، مرد کو ڈبل دیا، تو یہ تو حقوق برابری کے نہ ہوئے. میں نے کہا اصل میں آپ کی عقل کام تھوڑا کرتی ہے نا، نہیں سمجھ آئی بات کی؟ آپ کی عقل تھوڑا کام کرتی ہے، ذرا زیادہ کرے تو آپ کو سمجھ آئے کہ عورت کا حصہ پھر بھی زیادہ ہے. سنگل حصہ نا بی بی کا، مرد کا. بی بی کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ کوئی بھی نہیں. اس حصے میں سے، خرچے میں سے اس نے کہاں خرچ کرنا؟ اس کے ذمہ بچوں کی تعلیم ہے، کھانا ہے، خرچہ ہے، اس کے ذمہ خاوند کا خرچہ ہے، اس کے ذمہ ماں باپ کی خدمت خرچ کرنے کے لحاظ سے ہے. وہ مالدار ہے کرے تو اچھی بات ہے. مرد کے ذمہ کیا ہے کہ ماں باپ کی خدمت بھی اس نے کرنی ہے، بچوں کا بھی خیال مالی طور پہ اس نے رکھنا ہے، اس کی ذمہ داری ہے. بیوی کو نان نفقہ بھی، خرچے سارے تو خامد نے کرنے ہیں، تو بیوی کو جو آدھا ملا وہ بھی سارا مفت کا ہی ہے. اس لیے کہ اس نے کہیں خرچ، اس کی کوئی ذمہ داری دین نے مقرر ہے. عورت کو حصہ آدھا دیا ہے پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں لگائی. مرد کو حصہ ڈبل دیا ہے، ذمہ داریاں 11 گنا لگا دی. کرنا کرانا تو آپ سمجھتے نہیں. میں نے یہ جواب دیا تو چپ کر گئے. کہنے لگے میں نے کبھی سوچا ہی نہیں. میں کہا میرے کو لائیں تینوں اور بھی کئی کچھ سوچنا پائے گا. ہاں میرے پاس آنا، ہم اللہ کے فضل سے مصطفیٰ کریم کا ٹکر کھاتے ہیں. آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں بات کریں، غلط فہمی کا شکار ہو جاتے. نبی کریم علیہ السلام نے انقلاب برپا کیا، اور نور والا انقلاب. لوگ سمجھتے تھے شاید گورے رنگ والے کی شان زیادہ ہوتی ہے، لوگ سمجھتے تھے شاید، ادھر دیکھو میری طرف، شاید گورے رنگ والے کی شان. حضور انقلاب لے آئے. انقلاب. نبی کریم نے کالے سیاہ رنگ والے حبشی غلام کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا. فرمایا بلال پڑھنا اذان، پڑھیں اذان. ایک شخص نے حضور کے کان میں کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب مر تو ویسے ہی گئے ہیں آج کفار مکہ، تو بلال کے بڑے دشمن ہیں، کسی اور کو نہیں کہہ دیتے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بدر میں تلواریں چمکے تو اذان بلال پڑھے، احد میں پتھر برسے تو اذان بلال پڑھے، مارے کھانی پڑے تو یہ پڑھے، تو آج اللہ عزت دے تو کچھ اور پڑھے، کوئی نہیں پڑھے گا. چل بلال چڑھ جا تو کعبے کی چھت. یہ انقلاب ہے یار. انقلاب اس کا نام نہیں کہ آپ غریب کو امیر کر دیں، یہ انقلاب نہیں. توجہ ہے میری بات پہ؟ ہمیں نا بھئی باتیں نہ کریں. یہ جو کھڑے ہیں نا تمبو سے اس سائیڈ پہ کنات سے، ان کا شاید خیال ہے کہ ان کو سن کوئی نہیں رہا، حالانکہ ہمیں ساری سنائی دے رہا ہے کیا کر رہے ہیں. آپ ادھر بھی باتیں نہ کریں. آپ نے تو کسی کو بلایا باتیں سننے کے لیے، آج آپ سنیں. ادھر دیکھو، انقلاب یہ نہیں کہ آپ غریب کو امیر کر دیں، غریب کو امیر کر دیں. بہت سارے غریب تو امیر ہو کے بگڑ جاتے ہیں. امیر بندے ناراض تو نہیں ہو گیا میرے دل؟ ہاں ان کو بعد میں بڑی باتیں یاد آ جاتی ہیں، وہ بڑے اوپر نکل جاتے ہیں، پھر وہ کہانیاں سناتے ہیں
پھر وہ بتاتے ہیں کہ یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، تو اب تو مجھے فلانا منسٹر بھی فون کرتا ہے، وہ تجھے نہیں صاحب فون کرتا، وہ تیری جیب کو فون کرتا ہے، غلط فہمی کا شکار ہے، تو تجھے فون کرتا تو پہلے کرتا، تو جیب کسی کی بھی وہ لوگ فون کر لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو یہ انقلاب نہیں دیا کہ غریبوں کو امیر کر دو، بلکہ نبی پاک نے فرمایا غریبی کو اتنی عزت دے دو کہ لوگ غریبی میں فخر کرنا لگ جائیں۔ انقلاب اور چیز کا نام ہے، غریبی کو عزت دے دی میرے نبی پاک نے۔ توجہ ہے میری بات پر؟ کس چیز کو جی؟ تھوڑا بول کے بتائیے۔ غریبی کو نا حضور نے عزت دے دی، حضور نے غریبی کو شان دے دی۔ میں غریبی کو شان دے دو۔ غریب حضرت ام ایمن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا انہوں نے، حضور کی رضائی والدہ تھی بڑی غریب۔ جب نبی پاک طبقات ابن سعد میں موجود ہے، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا ہجرت کر کے مکہ منورہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے نا، تو انصار مدینہ نے اپنی بہت ساری جائیدادیں مہاجر بھائیوں کو دے دی تھی۔ جب خیبر کی زمینیں فتح ہو کے آئیں نا، خیبر کی زمینیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ رکھ لو اب، اور اپنے انصار بھائی کی زمینیں واپس کر دو۔ وہ بھی بڑے پیارے لوگ تھے، انہوں نے کہا حضور وہ بھی ان کو دے دے اور ہمارے والے بھی ادھر ہی رہنے دیں، لیکن محبوب نے فرمایا نہیں، تم اپنی لے لو۔ حضرت ام ایمن کو بھی ایک باغ ملا ہوا تھا، تھی غریب۔ توجہ ہے میری بات پر؟ چھوڑیں جی موبائلوں کو، آج تو ہمیں دیکھیں آپ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نا ان سے بھی کہا کہ اماں جی آپ کوئی اور باغ لے لیں تو وہ باغ دے دیں۔ غریب نہیں تھی، تگڑے تگڑے تھے، انہیں حضور نے ایک آرڈر کے ذریعے کہہ دیا بھی واپس کر دو، کبھی کر دیتے۔ یہ غریب تھی، حضور قریب گئے، اماں مہربانی کر باغ دے دو۔ حضرت ام ایمن کہنے لگی میں نے تو نہیں دینا، مجھے تو پیار ہو گیا، میرا تو دل لگ گیا، میں تو نہیں دیتی۔ مجھے بتائیے نبی کریم علیہ السلام کا حکم ماننا ہر امتی کے لیے ضروری ہے، فرض ہے، لیکن وہ ناز دکھا رہی ہیں اس لیے کہ حضور ان کے ناز دیکھ رہے ہیں۔ وہ غریب تھی، غریب کے کون نخرے دیکھتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کھانی ہے تو کھا، السلام علیکم، وہ نکل۔ وہ تو تگڑا بندہ ہے، وہ مشورہ دے تو بندے وضاحتیں دیتے پھرتے ہیں کہ وہ نائی سے نمک زیادہ ہو گیا تھا فلانی شے۔ وہ تو تگڑا بندہ ہو تو ایسے بندے کرتے ہیں۔ مدرسے کے بچوں کو بلا لیتے ہیں تو کہتے ہیں ایک دو دو سپارے اور پڑھ لو، دیکھ لیٹ ہے۔ ہنسنے کے لیے نہیں سنا رہا بات، یہ المیہ ہے، دو دو سپارے اور پڑھ لو دیکھ۔ تو اگر ایم پی اے صاحب کے جو امیدوار ہو اس کی دعوت پکائی ہو تو پھر بھی دیکھ لیٹ ہوتی ہے۔ دیکھ لیٹ ہوتی ہے کہ امیدوار لیٹ ہوتا ہے؟ اسے کہا کرے نا تو دیر سے آیا تو لہذا جا دیکھ کھا لیا ہم، اس وقت تو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ ہم لوگوں نے نا غریبی کو اصل میں عزت نہیں دی۔ غریبی کو اگر عزت مل جاتی نا غریبی کو، تو حال بدل جاتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے انہیں منانے لگا، اماں مان جا۔ اماں کہتی میں نہیں مانتی۔ حضور فرمانے لگے اٹھ میرے ساتھ، میں تجھے باغ دکھاتا ہوں۔ اماں کو اماں یہ والا باغ، کہنے لگے نہیں مجھے نہیں پسند۔ تو حضور نے فرمایا چل یہ دیکھ لے، کہنے لگے نہیں یہ بھی نہیں لینا۔ نبی کریم نے فرمایا یہ دیکھ لے، کہنے لگے اگر یہ دیتے ہیں تو میں واپس کر دیتی ہوں۔ آپ میری بات کو سمجھے؟ حضور کہتے ہیں بھئی آپ نے کو پیسے دے کے دیے، میری بات سمجھ رہے ہیں آپ کو تحفے میں دیا تھا واپس کر دیں۔ حضور نے منایا، جب وہ راضی ہو گئی تو محبوب گویا فرمانے لگے اللہ کا شکر ہے کہ انصاری کا مال بھی واپس ہو گیا ہے اور ایک غریب اماں بھی راضی ہو گئی۔ اسی کتاب میں ایک اور روایت ہے، راوی حضرت عبد الرحمن ابن عوف۔ مزیدار روٹی ویسے کون کھاتا ہے؟ جو روز چھوٹا گوشت کھاتا ہے؟ کون مزیدار کھانا کون کھاتا ہے؟ جو تکے کھاتا ہے روز؟ میں بتاتا ہوں، مزیدار روٹی وہ مزدور کھاتا ہے جو کام پہ جاتے ہوئے نا سویرے 2 روٹیوں میں اچار رکھ کے ساتھ لے کے جاتا ہے۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کبھی دیکھ لینا اسے کھاتے، ہاں کبھی دیکھنا، مدرسے میں مزدور لگے ہوئے تو میں دیکھتا تھا 2 روٹیاں سویرے۔ وہ تو نخرہ کرتا ہے بھائی، لوگ کہتے ہیں یہ مجھے باندھا ہے، یہ مجھے کھلا ہے، اس میں نمک زیادہ ہے، اس میں، کیونکہ وہ امیر آدمی ہے جو 50,000 روپیہ روز کا کماتا ہے، وہ تو پیسے دے ہی نہیں سکتا، وہ تو سیدھے بینک میں جاتے ہیں، بینک سے نکل جاتے ہیں۔ وہ جو 600 روپیہ دیہڑی کماتا ہے نا، 600، وہ 3 دفعہ ہاتھ جھاڑتا ہے، 3 دفعہ بسم اللہ پڑھتا ہے۔ ہاں وہ یہ 50,000 والے کو کہاں بسم اللہ یاد رہتی ہے؟ تو آئے بینک میں اور گئے بینک سے۔ مزدور سویرے 2 روٹیاں باندھ کے لاتا ہے، دوپہر تک وہ اچار جو رکھا ہوتا ہے وہ بھی آدھا پونے کو لگ جاتا ہے، لیکن وہ تھوڑی سی چھاؤں دیکھتا ہے۔ اے سی والے کمرے میں اتنا چسکا نہیں روٹی کھانے کا، لیکن وہ تھوڑی سی چھاؤں دیکھتا ہے، اس کے نیچے جاتا ہے، پھر اپنے ہاتھ دھوتا ہے، پھر پانی بھرتا ہے پیالے میں،
اور پھر جب وہ بسم اللہ شریف پڑھ کے کھاتا ہے کبھی اس کی آنکھیں دیکھو، کبھی اس کا کبھی نظام دیکھو، اور پھر جب وہ روٹیاں کھا کے آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو لگتا ہے کائنات کا سب سے بہترین کھانا کھایا ہے اور بہترین شکریہ بھی ادا کرتا ہے۔ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا دنیا کا بہترین کھانا وہ ہے جو انسان محنت کی مزدوری سے کھاتا ہے، بہترین روٹی ہے وہ، بہترین۔ نبی پاک نے غریبی کو عزت دی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میرے ایک دن دل کیا تھا کہ یہ دولتیں چلی جائیں میں غریب ہو جاؤں، حالانکہ امیروں کا کبھی غریب ہونے کو دل میرا کیا تھا، کہ کس طرح فرمانے لگے ایک غریب صحابی حضرت سعد انصاری نبی کریم کی بارگاہ میں ملنے کے لیے آئے۔ انہوں نے جب نبی پاک کے سامنے ہاتھ کیے نا ملانے کے لیے، قربان جائیں، انہوں نے ہاتھ پیچھے کرنا چاہا پر میرے نبی نے ان کا ہاتھ تھام لیا، حضور نے زور سے پکڑ لیا۔ انہوں نے ایک دفعہ چاہا، اصل میں آپ سمجھے نہیں نا میں کیا کہہ گیا، یعنی حضور نے ہاتھ تھام لیا، یعنی نبی کریم نے ان کا اپنے دست مبارک سے ہاتھ پکڑ لیا۔ صحابی خاموش ہو گئے، حضور نے پھر ان کا ہاتھ کھولا، فرمایا یہ کیا ہے؟ تو وہ رو پڑے، عرض کرنے لگے حضور بچے زیادہ ہیں، مزدور آدمی ہیں، پھاوڑے کے ساتھ کدال کے ساتھ کئی کے ساتھ کام کرتے، یا رسول اللہ یہ نا چھالے پڑ گئے میرے ہاتھوں پہ۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کائنات نے دھرتی نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ جس رسول کے قدم چومنے کے لیے جبریل جھکے اس محبوب نے مزدور کا ہاتھ چومنا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں غریبی کو وہ عزت ملی کہ میرا بھی دل کرتا تھا غریب ہو جاؤں، دل کرتا تھا۔ یہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دی، یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دی، یہ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا۔ ہم نا اصل میں عزت نہیں دے پائے، ہم نے وہ جو سٹیٹس کا فرق رکھا ہوا ہے نا اس نے تباہی کر دی۔ نبی کریم کا انقلاب یہ ہے کہ، اور حضور نے نا ایک اور بات بھی ذہن میں رکھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا ہے کہ گناہ ہوتا ہے، کیمرے لگانے سے گناہ نہیں ختم ہوتے، کیمرے لگانے سے گناہ نہیں ختم ہوتے، چوکیاں بنانے سے نہیں ختم ہوتے، گناہ تب ختم ہوتے ہیں جب احساس پیدا ہو جائے کہ یہ چیز غلط۔ میرے معاشرے میں گالی کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے، بالکل یہ تو کوئی جرم ہی نہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو گالی دینا اعلانیہ فسق ہے، جو کسی مومن کو گالی دیتا ہے وہ اعلانیہ اللہ کی نافرمانی کا۔ اب یہ کوئی گناہ ہی نہیں، اب 2 3 5 لطیفے جھوٹے سنا جانا یہ گناہ ہی کوئی نہیں۔ اور نبی پاک نے فرمایا مومن بزدل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے، پر میرا مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ آپ سمجھے بات، ہمارے ہاں یہ معیار بن گیا کہ ہم نے گناہ کو گناہ نہیں سمجھا۔ نبی کریم نے نا انقلاب یہ برپا کیا کہ دلوں کے اندر سے نا میل کچیل نکال کے احساس پیدا کر دیا کہ گناہ ہوتا ہے۔ احساس، جب آپ کو احساس پیدا ہو جائے نا کہ مجھ سے، آپ یقین کریں مطلب موٹر سائیکل والے کو پجارو والا جب ٹکر مار دیتا ہے نا تو وہ گر جاتا ہے، تو وہ چونکہ پجاروں میں بیٹھا ہوتا ہے تو وہ الماری کھول کے یا شیشہ نیچے کر کے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ اٹھ جا، کیا ہو گیا، مطلب تو دھیان سے نہیں چل رہا، موٹر سائیکل والوں نے تو خرید لی ہے یہ روڈ، کیونکہ وہ پجاروں پہ ہے، لہذا وہ غلطی بھی کرے تو پھر بھی وہ تسلیم کرنے کو تیار ہے۔ ایسے نہ ہو تو عقل بھی تو نہیں نہ ہوتی، جدے گھر دانے ہو دے وہ دے کملے بھی سیانے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا کہ احساس پیدا کیا، غلطی کا احساس۔ بخاری میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں غامدیہ قبیلے کی ایک بی بی آئی حضور کی بارگاہ میں، یہ لوگ گناہ کرتے تھے، بدکاری کرتے تھے، بلکہ معاذ اللہ عرب میں یہ رواج تھا کہ اگر کسی کے یہاں بیٹا پیدا نہیں ہوتا تھا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ کسی اور مرد کے یہاں بھیج دیتے تھے، وہ تو اس کو عیب ہی نہیں جانتے تھے۔ آج بھی آپ یورپ میں کوئی اس کو عیب سمجھا جاتا ہے، ہمارے حکمران ہمیں مثالیں دیتے ہیں، ہم جی اس طرح کا بنا دیں گے، میں نے کہا رہنے دو، ہم نے اس طرح کا بن کے کیا کرنا ہے، اللہ کا فضل ہے میرے ملک میں آج بھی بہت ساری شرم و حیا ہے، بہت سارا کرم ہے اللہ کا، وہاں تو حد بندہ ہی کوئی نہیں، کس طرف آپ جا رہے۔ قبیلہ غامدیہ کی عورت آئی تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ رو پڑی، اور اس طرح روئی کہ جیسے بڑی تکلیف میں۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ بھول گئی تھی، غلطی کر بیٹھی، مجھ سے زنا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں ذرا
یہاں مجرم کو مار مار کے منواتے وہ مانتا نہیں، چونکہ پاک ہو کے دنیا سے جانا نہیں نہ چاہتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منوایا، وہ خود کہہ رہی ہے. تو محبوب فرمانے لگے تو کیسے ثابت کرے گی کہ تو نے زنا کیا ہے؟ یعنی مجرم کو ثابت کرنا پڑ گا. تو عرض کرنے لگی حضور میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے. حضور نے فرمایا واپس جا، کہ بچہ پیدا ہو جائے تو پھر آنا. گویا غلطی تیری ہے، تیرے بچے کی تو نہیں. 8-9 ماہ کے بعد دوبارہ آئی تو پھول سا بیٹا گود میں. آ کے کہنے لگی کوئی 2 سپاہی نہیں حضور نے بھیجے کہ دھیان رکھنا بھاگ نہ جائے. حضور کی نورانیت کا کمال یہ ہے کہ احساس پیدا کر دیا کہ گناہ ہوتا ہے، غلطی ہوتی، احساس پیدا کیا. وہ آئی، یا رسول اللہ یہ بچہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو لے جاؤ واپس اور دودھ پلاؤ، جب روٹی کھانے کے قابل ہو جائے پھر آنا. وہ گئی، 2 سال کے بعد آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا اور رو پڑی. صاحب کنز العمال نے لکھا رو پڑی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیں. حضور مجھے ساری رات نیند نہیں آتی، میں رو کے وقت گزارتی ہوں کہ اس حال میں مر گئی تو میں اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ لے کے جاؤں. حضور مہربانی فرمائیں. یار یہاں لوگوں کو شعور ہی نہیں ہے. بڑے بڑے جرم لوگ اپنی چادر کے نیچے چھپائے پھرتے ہیں، پر احساس نہیں کہ ہم کسی طریقے سے اللہ رسول سے معافی لے لیں. یہ وہ انقلاب ہے جو میلاد والے رسول نے برپا کر دیا. اللہ اکبر. حضور نے ایک بچہ لے کے ایک صحابی کو دیا، فرمایا اس کی پرورش کرنا. اور پھر حضور نے لوگوں سے کہا کہ اسے پتھر مارو، اور مار مار کے سنسار کر. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اسے پتھر لگ رہے تھے اور نبی پاک بے چینی کے ساتھ اندر ٹہل گئے. جب اس کا انتقال ہو گیا تو نبی کریم علیہ السلام کو آ کے بتایا گیا حضور انتقال کر گئی. آپ فرماتے ہیں کہ کمال اس کے آگے ہوئی جب نبی کریم نے فرمایا جاؤ اسے غسل دو، کفن پہناؤ، جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے خبر کرنا. کہتے ہیں جنازہ تیار ہوا تو محبوب فرمانے لگے صفے بناؤ بھائی میں خود جنازہ پڑھاؤں. بعد مرن دے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑھے ہے جنازہ. فرمایا صفے بناؤ میں جنازہ پڑھاتا. حضور نے جنازہ پڑھایا تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے کھال اتار کے گوشت بنا کے تقسیم کیا جاتا اتنی دیر نبی پاک اس کے لیے دعائیں مانگتے رہے. ایک صحابی کی زبان سے نکلا یا رسول اللہ اس کے لیے جس نے ناجائز بچہ جنا ہے. حضور فرمانے لگے خاموش ہو جا، تو نے اس کا گناہ دیکھا ہے، اس کی توبہ نہیں دیکھی، اس کا احساس نہیں دیکھا، اس کے آنسو نہیں دیکھے. فرمایا اس نے تو ایسی شاندار توبہ کی ہے کہ اگر میں اپنی ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی بخشش فرما دے گا. جب تک کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا غریبی کو عزت دے دی، وقار دی. دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں میں احساس گناہ پیدا کیا. وہ سمجھ گئے یہ غلطی ہے اور ہمیں توبہ کرنی. سمجھ گئے غلطی ہے. ہمارے ہاں جب تک یہ احساس نہیں پیدا ہوتا کہ میں غلطی کر رہا ہوں، بہت سارے لوگ آ کے کہتے پیر صاحب مجھے یاد تو نہیں کبھی کسی کا برا چاہا، یاد تو نہیں کبھی کوئی ایسا کام ہے کہ تو تے بڑا ولی اللہ بنا، اتنا بڑا دعویٰ کر گیا کہ تو نے کبھی سوچا بھی نہیں غلطی کا. تو پھر مطلب یہاں آنے کا کیا معنی تھا؟ ہمارے بہت سارے دعوے میرے سمیت آپ کسی کو چھیڑیں وہ کہے گا ایک دنیا میں بندہ ٹھیک ہے جو میں خود ہوں، اس کے علاوہ کوئی ٹھیک ہے. بلکہ بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں جی میں چھوٹا تھا تو ابا جی کام نہیں کرتے تھے، بڑا ہوا تو بھائی نہیں کرتے، اور زیادہ بڑا ہوا تو بچے نہیں کرتے. یعنی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ابے کو بھی روٹی میں نہیں کھلائی، میں نہیں پالا. یعنی اپنے حق میں دلائل ہر وقت اپنے حق میں دلائل دینا بھی کوئی بات ہے بھائی. اپنے اندر اپنی غلطیوں کا احساس پیدا کرنا. تیسری بات میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا رشتوں کے اندر رشتوں کا احساس پیدا کیا. رشتے پہلے بھی تھے پر ان کا احساس، میلاد سے پہلے بھی رشتے تھے پر رشتوں کا احساس موجود. حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ایک دفعہ مکے آیا تھا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا ایک بوڑھی عورت کے گلے میں رسی ڈال کے کھینچ کے لے جا رہا. میں نے اس سے پوچھا کہ کیوں اس بوڑھی کو تکلیف دے رہے ہو؟ تو کہنے لگا تو ہٹ جا، تو کون ہوتا ہے؟ میں نے کہا یہ کون ہے بوڑھی؟ کہنے لگا میری ماں ہے، گلے میں رسی ڈال کے کھینچ. کہہ رہا بوڑھی ہو گئی ہے، کسی کام کی نہیں رہی، منڈی میں بیچنے جا رہا. میں آج جب یہ ہم بات بیان کرتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ نہیں؟ بولیے. یہ آپ چلے جائیں، صرف 7-8 گھنٹے کی فلائٹ ہے، یورپ میں پہنچے،
جا کے دیکھ لیں، بچہ 18 سال کا ہوتا ہے تو ابے کو فارغ نہیں کر دیتا وہ آدمی؟ کوئی احساس رہتا ہے؟ باقی کوئی ایسی ٹینشن ہو، اس پر سیمینار ہوتا ہو اور ماں باپ بچوں کو نکال دیتے، کہتے بھی تیری 18 سال عمر ہوگی اب تو نکل جا کے اپنا کچھ سوچ. اس کو ہمارے ہاں حیرت سے اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ ہم میلاد والے رسول کے ماننے والے ہیں. ہمارے گیا گزرا زمانہ ہے، پھر بھی ہمارے بزرگوں نے ہماری تربیت کی ہے، ہمیں رشتوں کا احساس دیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا، حضرت طارق بن عبداللہ کہتے وہ تو کھینچ کے لے جا رہے تھے، اور فرماتے ہیں پھر میں نے حضور کا اعلان نبوت دیکھا، پھر میں نے ماں باپ کی شانیں سنی، پھر میں نے محبوب سے وہ لفظ بھی سنے کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. کہتے ہیں پھر میں نے وہ بھی سنا کہ باپ راضی ہو جائے تو رب راضی ہو جاتا ہے. میں نے یہ ساری چیزیں سنی. الحاوی الفتاوی میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے نا رشتوں کو احساس کی ڈوری میں باندھ، حدیث اگرچہ مسلم میں بھی ہے، اپنے اصل کے لحاظ سے، اصل ماخذ کے لحاظ سے مسلم میں بھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بوڑھی عورت، پرانے کپڑے، توجہ ہے میری بات پر؟ میں کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں، میری رائے سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، میں کبھی کہہ دیتا ہوں کہ بچوں سے بھی عزت کرانے کے لیے ابا جی کا امیر ہونا ضروری ہے. اگر ابا جی کے جیب میں پیسے تگڑے ہو یا اماں پیچھے سے کوئی 10 ایکڑ زمین لے کے آئی ہو تو پھر اس کی بھی عزت چلے ہو، چاہے پیسوں کی رہی ہوتی ہے پر ہوتی رہتی ہے. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ ایسا نہ کریں، رشتوں میں احساس پیدا کریں. ماں کے لیے کوئی اضافت شرط نہیں، اس کا صرف ماں ہونا شرط. باپ کے لیے مزید کسی اور شرط کی قید کی ضرورت نہیں، فقط باپ ہونا شرط ہے، مسلمان ہونا شرط. بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سادی بی بی، دوپٹہ بھی پرانا، مسجد نبوی میں قدم رکھا عورت نے، میرے رسول پاک منبر پر اٹھ کر کھڑے ہو. یہاں بات ختم نہیں ہوئی. یہاں بات میں کہا کرتا ہوں اکثر کہ ہو سکتا ہے کہ میری طرح کا کوئی مولوی جمعہ پڑھا رہا ہو، اس کے ابا جی آئیں تو اٹھ کے کھڑا نہ ہو، وہ کہہ دے کہ ابا جی جمعہ پڑھنے ہیں، میں تو اب عالم ہو گیا ہوں، ابا جی بیٹھ جائیں گے. میرا خیال ہے کبھی ایسا اکثر ایسا ہو جاتا ہے، اس میں غصے والی بات بھی کوئی نہیں. لیکن نبی کریم اٹھ کے کھڑے ہوئے اور رسول کریم آگے بڑھے اور صحابہ کے مجمع میں عمل کر کے دکھایا. کس طرح؟ حضور نے اپنے کندھوں سے چادر اٹھائی، اسے زمین پہ بچھایا، اماں کو بٹھایا، اماں کی میٹھی میٹھی باتیں سنی، اماں کو جوابات دیے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں محو حیرت تھے کہ یار عجیب ہی نظارہ ہے، عجیب ہی رنگ ڈنگ ہو گیا ہے، یہ تو بدل گئی ساری باتیں. کہتے ہیں جب وہ گئی، حضور واپس آئے، چہرے پر عجیب قسم کا سکون، آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑی. یا رسول اللہ بی بی کون تھی؟ فرمایا مجھے دودھ پلانے والی حلیمہ سعدیہ ہے. آپ سمجھے بات کو بھائی؟ یہ جو شدت ہے احساس کی. ایک حدیث یاد آ گئی کنز المال کی، وہ بھی پڑھ دوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دوپہر کو نبی کریم آرام کرتے تھے تو صحابہ ملنے نہیں آتے تھے. دوپہر کے کھانے کے بعد محبوب نے کھانا کھایا، لیٹ گئے، اچانک ایک بوڑھی بولی دروازے میں، حضور کا نام لے کے بولی. کہتے محبوب فٹافٹ اٹھے، حضور نے دروازہ کھولا. مہمان دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک مہمان آ جائے تو بندہ دعائیں کرتا ہے یا اللہ اب یہ چلا بھی جائے، اور ایک مہمان جانے لگے تو بندہ اس کو کہتا ہے کہ یار اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائے. فرق ہوتا ہے نا جی. کچھ مثل تعویذ ہوتے ہیں، کچھ لوگ وہ جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتے ہیں. تو دل کرتا ہے کہ چند گھڑیاں نا اور آئی یا رات وصال دے والی، ربا رات مکن نہ دے. پھر بندہ لمبی رات کی دعائیں کرتا ہے. تو خاتون کی آواز کانوں میں پڑی تو محبوب تیزی سے اٹھے، دروازہ کھولا، استقبال کیا، بٹھایا، کھجوریں کھلائی، سرکہ، کھانا، دودھ، خدمت کی. اور وہ بی بی باتیں کرتی تو حضور غور سے سنتے، جوابات دیتے. حضرت عائشہ کہتی ہیں مہمان پہلے بھی آتے تھے، پھر میں نے یہ انداز نرالا دیکھا. جب وہ جانے لگی تو نبی کریم نے تحفے بھی تیار کی. فرمایا بلال ان کے ساتھ جاؤ، گھر تک پہنچا کے آؤ. میرا خیال تھا حضور اب مسجد تشریف لے جائیں گے، رات کو آئیں گے تو پوچھوں گی، لیکن حضور پھر لیٹ گئے اور کسی گہری سوچ میں. میں قدموں جا کے بیٹھی اور عرض کی یا رسول اللہ مہمان تو پہلے بھی آتے. یہ بی بی کون تھی جسے اتنا اعزاز ملا؟ کہتی حضور اٹھے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا عائشہ یہ میری پہلی بیوی ختیجہ الکبریٰ کی سہیلی تھی.
یہ غریب تھی، مکے میں ان کے پاس آتی تھی، ختیجہ انہیں کھانے کھلاتی تھی، انہیں تحفے دیتی تھی. آج جب یہ دوبارہ آئی ہیں تو وہ یادیں ساری تازہ ہو گئی، اور میں نے وہی ان کے ساتھ سلوک کیا ہے جو ختیجہ کرتی تھی. اور پھر فرمایا حسن العہد من الایمان، اچھے طریقے سے تعلق نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. میرے عزیز، نبی پاک نے تو میاں بیوی کے رشتے میں احساس پیدا کیا، ماں باپ کے رشتے میں احساس پیدا کیا، بہن بھائی کے رشتے میں احساس پیدا کیا، آقا اور غلام کے رشتے میں. آقا اور آج بھی جو لوگ غلام ہیں کہ نہیں، اب نہیں پتا، میں دس دینا میں پتا ہیں ابھی بھی. جو بیچارہ 2 لاکھ روپیہ دے کے بھینسوں کو چارہ ڈالنے کے لیے رکھتے ہو، غلام ہی ہوتا ہے، نہ اس کو تنخواہ پوری ملتی ہے، نہ اس کی جان چھوٹتی ہے. ناراض ہو گئے ہو جو کوئی گل نہیں، صحیح کہہ رہا ہوں میں، بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں. جو بیچارہ 1.5 لاکھ روپیہ لے کے کسی دکان پہ ملازم ہے نا، ایڈوانس لے بیٹھا ہے بیچارہ، سختی برتی جاتی، اسے گورنمنٹ کی مقرر کردہ تنخواہ بھی نہیں دی جاتی. غلامی کے انداز بدلیں، لیکن آج بھی جو ہمارا سٹائل ہے، سب کی بات نہیں کرتا، اچھے لوگ بھی، وہ سٹائل جارحانہ ہے، اس میں بڑا خطرہ ہے، بہت ساری آزمائشیں. آپ جائیں ذرا، یہ جو مزدوریاں کرنے کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں مختلف جگہوں پہ، تھوڑے سے بیک ورڈ علاقوں سے، تو آپ جا کے محسوس کر لیں، پورا خاندان مزدوری کر رہا ہے. پھر ان کی تنخواہیں دیکھیں، پھر آپ دیکھیں وہ رہتے کہاں پہ، پھر یہ دیکھیں وہ کھاتے کیسا ہے. یہ ابھی لوگ جل گئے نا وہاں، تو ہمارے ہاں چند ایک برن سینٹر ہے، وہ بھی ہسپتالوں کے اندر تھوڑے بنے ہوئے. یہ بالکل بنیادی چیزیں ہوتی ہیں صحت کی سہولیات، بالکل بنیادی، قانون، صحت، انصاف، بنیادی چیزیں. لیکن ہم وہ مہذب قوم ہیں جن کے پاس باقی سارے کاموں کے لیے پیسے ہیں، جو مرضی کرا لو. یہ سویرے الیکشن آئے گا تو ساری سیاسی جماعتوں کے پاس پیسے نکل آئیں گے، یہ جلسے بھی کریں گے، پوسٹر بھی چھاپیں گے، کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ہاں نہ دے کرو نا، آخو اسی بھی کہیں دے پوسٹر کھولوں بنوانے نے، کہو ہم نے بھی دفتر کھول کے بیٹھنا ہے دروازوں پہ. لیکن اسپتال بنانے کے لیے ہمارے پاس فنڈ کوئی نہیں، صاف پانی کے فلٹر لگانے کے لیے پیسے، ویسے چلو کسی کے خلاف نکلنا ہو تو کروڑوں اربوں بھی ہے، وہ معاملہ الگ ہے، پھر پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. خدا را اصل کی طرف سفر کرو، اصل کی طرف آؤ. غلامی آج بھی کسی نہ کسی رنگ میں ہے، پر نبی پاک نے غلامی کو عزت اتنی زیادہ دے دی کہ لوگوں کو غلامی پر رشک آنے لگا، غلامی کو لوگ پسند کرنے لگے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا کسی نے اغوا کر لیا تھا ان کے گاؤں سے، اور مکے لا کے بیچ دیا تھا. بکتے بکاتے سیدہ ختیجہ کے پاس پہنچ گئے. وہ جب محبوب کریم علیہ السلام کے نکاح میں آئیں تو حضور کے پاس آ گئے. مکے سے ان کے گاؤں سے کچھ لوگ آئے تو حضرت زید بن حارثہ کو پہچان گئے، جا کے گھر بتایا کہ تمہارا بیٹا فلاں جگہ پہ ہے. ان کا والد اور چچا پیسے لے کے آئے مکہ مکرمہ، توجہ ہے میری بات پہ، اور حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے کہا یا رسول اللہ یہ رکھ لیں اور زید ہمیں لوٹا دیں. محبوب مسکرائے. حضور فرمانے لگے میں اسے بلاتا ہوں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے گا تو پیسوں کی ضرورت کوئی نہیں. تو چچا کہنے لگا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جانا نہ چاہے، نہ نوکری کرنی پڑتی ہے، کام کرنا پڑتا ہے، جھاڑو دینا پڑتا ہے، وہ ایسا بھی ہوگا کہ وہ جائے نہ، وہ جائے گا، اس کی بہنیں انتظار کر رہی ہیں. حضور نے فرمایا میں بلاتا ہوں. ابھی انہیں پتہ نہیں تھا نا اس رنگ کا، ابھی نہیں نا پتا تھا انہیں، ابھی وہ جانتے نہیں. اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے، تو میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے، پھر تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے، پھر تو گلی گلی پھرا کرے، تو اسی کا نام جپا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے. پتہ نہیں نہ ہوتا لوگوں کو، دور بیٹھ کے وہ فلانا جی پیر صاحب کے ہاتھ چوم رہا ہے، میں کہ تینوں کی پتہ ہے کی بلاؤں گی، تو دور بیٹھ کے تنقید کر، تو موج کر. وہ فلانا جی سارا دن حضرت صاحب کے پاس ہی رہتا ہے، اور میں نے کہا تو اس رستے کا مسافر ہی نہیں، وہ جی دیکھو جی میلاد کرا رہا ہے، جھنڈیاں لگا رہا ہے. میں نے کہا تجھے کیا پتا، تو جانتا ہی نہیں، ہمارا تو بس نہیں چلتا. جتنی عزتیں ہمیں میلاد والے رسول نے دی ہیں، ہمارا تو بس نہیں چلتا، ورنہ تارے توڑ کے مسجدوں پہ لگا دیں. ہمارا تو بس نہیں چلتا صاحب، ہماری تو جو پوزیشن ہے اس کے مطابق چلیں گے. سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں، میری بات پہ توجہ کرنا. حضرت زید بن حارثہ کے والد اور چچا وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے نا تو حیرت انگیز انداز، ابھی پھل چکھا نہیں تھا نا،
مقدر سکندر کا دیکھو پیاسے چلے جا رہے ہیں کنارے کنارے. ابھی پتہ نہیں نا یہ ذائقے کا، یہ ایک ذوق ہے، ابھی پتہ نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا یہ منظر دیکھا تو محبوب فرمانے لگے بلاؤ بھائی زید بن حارثہ کو. وہ آ گئے، غلام تھے، ڈیوٹی کرنی پڑتی تھی، حضرت خدیجہ کی چکی بھی پیستے تھے، سارے کام کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید یہ تمہارے والد اور چچا تمہیں ملنے آئے ہیں. حضرت زید دوڑ کے گئے، گلے ملے، کھول کے روئے، کہا تیری بہنیں انتظار کر رہی ہیں، تیری ماں انتظار کر رہی ہیں. بڑا کھول کے روئے. جب تھوڑی تسلی ہوئی نا، ٹھنڈی ہوئی بات، تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا زید یہ تمہیں لینے آئے ہیں، تم جانا چاہو تو میری طرف سے اجازت ہے. حضرت زید نے یہ لفظ سنے تو اٹھ کے دوڑے اور آ کے حضور کے قدموں میں بیٹھے، کہنے لگے سونیا مائیں بڑا پیار کرتی ہیں، بہنیں بڑا پیار کرتی ہیں، پر جب ایک دفعہ آپ مسکرا کے دیکھتے ہیں نا، یا رسول اللہ میں نے کوئی نہیں جانا، حضور میں جاؤں گا، ملوں گا، آ جاؤں گا، لیکن حضور یہ غلامی میں چھوڑ سکتا نہ 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 نہ، یہ والی غلامی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یا رسول اللہ میں نہیں چھوڑ. باپ کہنے لگا بیٹے تو شہزادہ ہے، ہمارے گھر میں پیسے ہیں، تو کیوں نہیں آنا چاہتا؟ تو حضرت زید رو پڑے، کہنے لگے ابا تو 4 دن رہ کے تو دے، تو تھوڑے دن رہ تو صحیح نا. میں صوفیاء کو پڑھتا رہتا ہوں، پیر چندن شاہ صاحب عالم ہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات دیکھ رہا تھا، جو بڑے حضرت صاحب تھے. تو کوئی لڑکا تھا کشمیر کا رہنے والا، وہ یہاں سے حضرت کی زیارت کے لیے آیا، تو یہاں کچھ دن رہا تو چلا گیا. تو شاہ جی وہ چلا گیا تو کہنے لگے منڈا بابا سی جی رہ پیندا تھا، اللہ اللہ سکھاندے انہوں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جی، تو بندے کی نظر آ جاتی ہے ان پہ، تو اس کو بھی کوئی کشش آئی تو واپس آ گیا، حضرت کے پاس رہنے لگ گیا. ان کے والد صاحب کشمیر سے لینے آئے تو کہنے لگے پنجابی میں پتر واپس چل، میں بڑے پیر ویکھے انہاں کول کچھ نہیں، واپس چل. پتر بڑا سیانا سوچا کہ جی تساں بڑے پیر ویکھے نے، تانوں نہیں نہ کسے دیکھا. اللہ کرے کہ تمہیں بھی دیکھ لیتا، اللہ کرے تم نے بڑے دیکھے پر تمہیں نہیں نہ کسی نے دیکھا، مجھے تو اس نے دیکھ لیا ہے. حضرت زید بن حارثہ کہنے لگے ابا تجھے پتہ نہیں، تھوڑے دن رہ، پتہ نہ لے یہ محبوب نوازتے کتنا، یہ دیتے کتنا. ان کے بیٹے تھے حضرت اسامہ بن زید. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ مجھے حضور اس ران پہ بٹھاتے تھے، امام حسین کو یہاں بٹھاتے، اور پھر حضور ہم دونوں کو نا یوں سینے سے لگا کے کہتے تھے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما. 1,44,000 صحابہ حضور کے ساتھ حج کرنے گئے. جب عرفات سے واپس نکلنا تھا نا مزدلفہ کی جانب، 1,44,000 کے مجمع کو حضور نے فرمایا ٹھہر جو بھی ابھی نہیں جانا. حضور کیا ہوا؟ فرمایا وہ میرا اسامہ پیچھے رہ گیا، چودھری کا پتر نہیں، سیٹھ کا نہیں، نواب کا نہیں، زید بن حارثہ غلام کا بیٹا اسامہ بن زید پیچھے رہ گئے. جب وہ آئے تو پھر قافلہ چلا. حضور نے نا غلام کو اتنی عزت دی کہ لوگ غلامیوں پہ رشک کرنے لگے، لوگ ناز کرنے لگے، لوگوں کو مزہ آنے لگا. میرے نبی کریم علیہ السلام کا جو انقلاب ہے وہ انفرادی ہے، وہ اس طرح کا انقلاب نہیں کہ جس انقلاب میں آپ یہ کہیں، کیونکہ میں آپ دیکھ رہے ہیں میرا گلا بھی کچھ دنوں سے نا جی، میں یہ سمجھا کرتا ہوں، اکثر میں کہتا ہوں کہ چلو تھوڑی تکلیفیں ہمیں ہوتی ہیں، ہمیں زیادہ نہیں باتیں کرنی چاہیے. لوگ تو بڑی محنتیں کرتے ہیں، تھوڑا سا متاثر ہے کسی وجہ سے ہو گیا، انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا ربیع الاول شریف کی برکت سے. میں نے جو باتیں آپ کی خدمت میں میں پھر دہراتا ہوں. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو یہ کام کیا کہ غریبی کو عزت دی. کس کو؟ ایک دفعہ سے کس کو؟ جو آپ بھی دے سکتے ہیں. آئندہ جو محفل میلاد کریں نا گھر میں یا باہر، جو بزرگ فجر کے وقت مسجد کھولتے ہیں ان کو سٹیج پہ بٹھائیں. محلے کے سب سے غریب آدمی کو نا سب سے پہلے سوٹ خرید کے دیں میلاد شریف، پھر پگڑی لے کے دیں، پھر واسکٹ پہنائیں، پھر اسے میلاد کے سٹیج پہ بٹھائیں. وہ کہتے یہ نہیں آیا تو اسے کہیں ہم غریبوں کا بے حد